نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے سلسلے کا 11واں سوال یہ ہے کہ کفر و شرک کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفر و شرک اکثر و بیشتر دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، البتہ ان میں ذرا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دینا یہ کفر کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا انکار کرنا، اس کے فرشتوں کا انکار کر دینا، اس کی کتابوں کا انکار کر دینا، کہنا کہ توریت، زبور، انجیل، قرآن یہ اپنے اپنے وقت میں گھڑی ہوئی کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہیں۔ قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دینا، انبیاء اور رسول کا انکار کرنا یا کسی ایک رسول کا انکار کر دینا، خاص طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرنا، اس طرح کہ آپ کے بعد میں کسی اور کو نبی تسلیم کر لینا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی یا اسی کے طرز پر چلنے والا بندہ موجودہ وقت میں شکیل بن حنیف، ان کو نبی تسلیم کرنا، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا دروازہ ابھی بند نہیں کیا ہے، یہ کفر میں داخل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی تذلیل کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ آخرت کا انکار کرنا، مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس چیز کا انکار کرنا، یہ خیال کرنا کہ ہم مر جائیں گے تو بس قصہ پاک ہو جائے گا، اب ہمیں دوبارہ سے نہیں اٹھایا جائے گا، ہمیں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، اپنے کیے کرائے کی سزا نہیں پانی ہے، انعام نہیں پانا ہے، اس طرح کا خیال پالنا بھی کفر ہے۔ اللہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کا انکار کرنا، دوزخ اور اس کی سزاؤں کا انکار کرنا، احادیث کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا، یہ سب کفر میں داخل ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کا انکار کر دینا یا دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑانا، ان کو ہلکا سمجھنا، ان کے ساتھ استخفاف کرنا، یہ بھی کفر میں داخل ہے۔ قرآن میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولے کہ اللہ نے کسی نبی کو، کسی کتاب کو اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں کیا، یا جب حق بات اس کے پاس آئی تو اس نے اس حق بات کو جھٹلا دیا، تو جھٹلانا، انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ دوسری جگہ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ایسے کھیل کود کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے نبی ان سے کہو کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی ملے ہیں؟ اے نبی ان سے بتلا دو کہ یہ مذاق کرنے والی چیز نہیں ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، جب تم ایمان لا چکے ہو، ایمان لانے کے بعد میں اب یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے کہ تم ایمان کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑاؤ۔ آج تمہارا کوئی عذر ہمارے سامنے قبول نہیں کیا جائے گا، تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اگر تم میں سے کسی ایک جماعت کو معاف کر بھی دیا جائے تو سنو تو صحیح کہ تم میں سے ایک جماعت کو سزا دینا ضروری ہے، اس لیے کہ انہوں نے جرم کیا، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح شرک کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرنا، یعنی اللہ کو تو ماننا لیکن اس کے ذات میں، اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کیا، ہاں اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے یہ دونوں ہی عمل نہایت خطرناک ہے۔ کفر ہو، کسی بھی ثابت شدہ چیز کا انکار کر دیا جائے، یہ بھی کفر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی کفر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔